میں جی اپنے تمام جے ایل ایم کے صحافی بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کو آج گرمی بھی ہے، ہمیشہ سے گرمی رہتی ہے اگست میں تو، اور دوپہر کے 2-2:30 بجے انہوں نے آپ کو تکلیف دی ہے، آپ سب تشریف لے ہیں۔ میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں بات کروں گا کہ 2 سال اس حکومت کے مکمل ہو گئے نا۔ 2 سالوں میں اس حکومت کی کارکردگی کیا ہے؟ ان کے اپنے وزیر ہیں منصوبہ بندی، پہلے وزیر خزانہ بھی رہے ہیں، اسد عمر صاحب، انہوں نے فرمایا ہے ہم 2 سالوں میں معیشت ٹھیک نہیں کر سکے، ہم 2 سالوں میں 1 کروڑ نوکریاں نہیں دے سکے، ہم 2 سالوں میں پاکستان کی خارجہ پالیسی ٹھیک نہیں کر سکے۔ اسد عمر صاحب وزیر منصوبہ بندی، انہی کے وزیر ہیں جناب شیخ رشید صاحب، انہوں نے فرمایا ہم 2 سال میں عوام کو کوئی خوشی نہیں دے سکے۔ انہی کے وزیر ہیں جناب فواد چودھری صاحب جو آپ جے ایل ایم کے ہیں، انہوں نے فرمایا ہے کہ پی ٹی آئی کی اندرونی جھگڑوں کی وجہ سے ہم عوام کو کچھ نہیں دے سکتے۔ انہی کا مقدمہ ہے، انہوں نے یہی سچ بولا ہے۔ اسد عمر صاحب ہوں، شیخ رشید صاحب ہوں یا فواد چودھری صاحب ہوں، اور سچی بات یہ ہے کہ 2 سال میں جو معیشت بدحالی کا شکار ہو گئی ہے، بے روزگاری، کرپشن، اس کی منہ بولتی تصویر ہے۔ اب کہیں جا کے دیکھ، کراچی پہنچ جائیں، کوئٹہ پہنچ جائیں، بس ہر جگہ نظر آ جائے، ہر فرد کی یکسوئی، اس کا اطمینان ختم کر دی گئی ہے۔ مشکلات، تکلیف، تناؤ، گھریلو جھگڑے اور خودکشیاں اس حکومت میں روزانہ کا روٹین بن چکی ہیں۔ ان 2 سالوں میں حکومت کو مزید مافیا نے یرغمال بنا لیا ہے، اور یہ یرغمالی اتنی سر چڑھ کے بول رہی ہے کہ جسٹس گلزار صاحب جو چیف جسٹس ہیں سپریم کورٹ کے، انہوں نے کراچی میں فرمایا کہ مافیاز حکومت کو پالتے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، ڈاکٹر طارق صاحب نہیں فرما رہے، ڈاکٹر قاسم صاحب نہیں فرما رہے، کوئی سراج الحق صاحب نہیں فرما رہے، کون فرما رہے ہیں؟ چیف جسٹس پاکستان۔ کیا ان کا الفاظ یہ ہیں کہ مافیا حکومت کو پالتے ہیں۔ یہ حکومت کا نام سونامی نہیں ہے، اس حکومت کا نام تباہی ہے، تباہی۔ دیکھیے، دنیا میں کوئی بھی حکومت ہو، کوئی مسلمان حکومت ہو، کوئی کرسچن حکومت ہو، کوئی نان بلیونگ حکومت ہو، وہ کبھی بھی فوڈ باسکٹ کی قیمتیں نہیں بڑھاتی۔ آٹا، چینی، دالیں، اسے فوڈ باسکٹ کہتے ہیں۔ اسے غریب نے کھانا ہے، یتیم نے کھانا ہے، مسکین نے، بیوہ نے۔ کوئی بھی نکمی سے نکمی حکومت ہو، وہ کبھی فوڈ باسکٹ کی قیمتیں کبھی نہیں بڑھاتی۔ اب پوری دنیا کا جائزہ لے لیں، مگر 2 سالوں میں یہ سونامی حکومت اس میں بھی بری طرح ناکام ہوئی ہے۔ اب سوچیں کس طرح؟ آٹا 35 روپے کلو تھا، 70 روپے کلو ہو گیا۔ چینی 57 روپے کلو تھی، اور پرسوں میں نے 105 لکھا ہے، لاہور پشاور میں 110 روپے کلو تھی پرسوں کے بعد، آج پتہ نہیں کتنی ہے۔ ہر دالیں 30% مہنگی ہو گئی، دالیں 30% مہنگی۔ میرا اس سے ضرورت نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، مہنگی ہو گئی۔ جو پیٹرولیم کی عجیب کہانی ہے، اب سب میرے اپنے انفارمیشن سب آپ کو ہوتی ہے، پیٹرولیم قیمتیں کم ہوئی پوری دنیا میں، انہوں نے تھوڑے سے نرخ کم کیے، اور بازار سے ڈیزل غائب،
पेट्रोलियम गायब, हर चीज़ गायब हो गई। ये पूरी कोशिश करते रहे, ये स्टॉक से डीजल बाहर बरामद नहीं कर सके और लेने लग गई। पता ना, इन्होंने 25% कीमतें यकदम बढ़ा दी और रातों रात हर चीज़ बाहर आ गई। और आपको, अगर आप कौमी असम्बली की कार्रवाई सुनते हो, अंदर ज़ाहिर आप बहुत इन्फॉर्म आपने, 51 रुपये पर लीटर गवर्नमेंट टैक्स लेती है। ये जब 100 रुपये कीमत थी, अब कीमत 105 हो गई है, तो 54 105 में से हुकूमत टैक्स देती है। सोच सकते हैं, हुकूमत कोई ट्रेडिंग अदारा नहीं होती, हुकूमत तो फलाही हुकूमत होती है। अगर मुल्क में कोई कमोडिटी पैदा नहीं होती, बाहर से वो इंपोर्ट करें और जिस कीमत पर मिले आवाम को दे दें। ये जनाब 51 रुपये पड़ती है, 105 बेचते हैं। तो सोच सकते हैं, इतनी ये ज़ालिम हुकूमत है। देखते चले जाइए। फिर देखिए कि IMF और वर्ल्ड बैंक के कहने पर ये बिजली की कीमतें बढ़ा रहे हैं और सुई गैस महंगी कर रहे हैं। ये जो बिजली है, पता कितने लैंड लॉसेज हैं? 24% से ज़्यादा लैंड लॉसेज हैं और 1% अरबों रुपया बनता है। ये कहाँ से लैंड लॉसेज जाते हैं? कौन बिल नहीं देता? सोचिए ज़रा, लंबी डिटेल है, फिर कभी बताएंगे। ये जो सुई गैस है, पूरी दुनिया में 0 यानी 0.5 वेस्टेज होती है पूरी दुनिया में % में, और हमारे पाकिस्तान में 13 से 15% वेस्टेज होती है। पाइप में से सुई गैस की कहाँ से निकल जाती है भाई? कौन कनेक्शन देता है? सोचिए ज़रा क्या हो रहा है। फिर देखिए, आप ज़ाहिर मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, यहाँ हम लोग सर्विस करते हैं। जो किसी को तनख्वाह मिलती है, जब वो हिसाब करता है बिजली का बिल, सुई गैस का बिल, पानी का बिल, बच्चों की फीसें, वो जमा करता है तनख्वाह थोड़ी और बिल ज़्यादा, और किचन फिर उधार पर, और हर माह ऐसे ही होता है। क्या करेगा बेचारा वो? फिर देखिए, ये ज़रिए मुल्क है, ज़रिए मुल्क है। जितने इनपुट्स हैं, वो आपका बिजली हो, पानी हो, सीड हो, फर्टिलाइज़र हो, पेस्टिसाइड, हर एक की कीमतें ज़्यादा। जब जिसे मदाखल कहते हैं, इनपुट महंगे होंगे, उनकी कीमत ज़्यादा होगी, जो प्रोडक्शन होगी वो भी महंगी होगी। पर अगर आपके पड़ोस में उनकी प्रोडक्शन, उनकी कास्ट कम है, कीमत कम है, आपकी ज़्यादा है, अब क्या करेंगे उसको? कहीं कोई सहूलत दी ही नहीं गई। फिर सोचिए, यानी एक फ़र्द है, वो बीमार हो सकता है, उसके बूढ़े वालिदैन बीमार हो सकते हैं, कोई लाइफ सेविंग ड्रग भी होती हैं। इस गवर्नमेंट ने 100 से 500% कीमतें बढ़ाई हैं अदविया की। एवरेज 200 बनता है, एवरेज 200 बनता है, 200%, लेकिन बाद की 500% ही है इस गवर्नमेंट ने बढ़ाई। इजाज़त दी है माशाल्लाह, ये सुनामी गवर्नमेंट ने, तब्दीली की गवर्नमेंट ने, ये बड़ा माशाल्लाह वो तकरीका। अगर बाहर से हमें कोई कर्जा लेना पड़ा तो खुदकुशी कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। नवाज शरीफ के सब ने कर्जा लिया है, सारे निकम्मे हैं माशाल्लाह। PP की गवर्नमेंट हो, नून की, सारे निकम्मे हैं A to Z। इसकी गवर्नमेंट जब ख़त्म हुई नवाज शरीफ की, तो 29,000 अरब रुपया था, अब 42,000 समथिंग है। बड़ा अखबार में आता, डांट पड़े, 13,000 अरब रुपए कर्जा ले लिया 2 सालों में। यानी 71 सालों में, अब 63 साल गुजर गए ना, 71 सालों में 29,000 अरब था, और 2 सालों में 13,000 अरब बोझ आप पर डाल दिया। अब सोचते चले जाएं कि कितनी माशाल्लाह अच्छी गवर्नमेंट है, कितने अच्छे फैसले करती है। फिर देखिए, टड्डी दल को आप जानते हैं, मैं भी MSc एग्रीकल्चर की है, जहाँ वो रेर होता है ना, उसकी अंडा होता है, फिर उनका वो मैगट से बनता है, फिर प्यूपा सा बनता है, फिर वो उड़ार बनता है ना, जिसे अडल्ट कहते हैं। जहाँ उनकी ब्रीडिंग हो रही होती है, वहाँ स्प्रे गर्द नहीं उड़ता। इतनी सोई गवर्नमेंट है, इन्हें पता ही नहीं रहा कि फलां जगह जनाब उनकी ब्रीडिंग हो रही है, उनके बच्चे पल रहे हैं। 100 अरब रुपये का नुकसान होगा टड्डी दल से। 100 में माशा गवर्नमेंट बिल्कुल सोई रही।
پھر دیکھا جاتا ہے کہ گورنمنٹ کے دور میں 2 سال کی بات کرتا ہوں، 4 ماہ کی بات نہیں کرتا، کہ گروتھ کتنی ہے، گروتھ جسے نمو کہتے ہیں، یعنی گروتھ 5.5 تھی جب گورنمنٹ آئی ہے، اب 0.45 بن گئی ہے، -0.45، 5.5 سے -4.4، اتنی ڈراپ ہو گئی ہے۔ بات سمجھتے ہیں؟ 1% کتنا ہوتا ہے؟ کہیں اور بات چلی جائے گی، ایک ہوتا ہے 5.5 سے -4۔ پھر جو ہوتا ہے نا لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہوتا ہے نا، بڑیاں یہ جو آپ بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں، پورے ملک میں فیکٹریاں ہیں، لاہور میں، کراچی میں، سائٹ میں، کتنے آپ کے لارج اسکیل میں وہی ہوتا ہے، نوکریاں ملتی ہیں، یا کپڑا بنتا ہے، فلاں بنتا ہے، اس کی پروڈکشن بھی کم ہو گئی۔ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ -3.6 آ گئی پچھلے سال، اور اس سال -10.2 آ گئی، -10.2 LSM، اتنی کم ہو گئے۔ کتنی فیکٹریاں بند ہو گئی، کتنی بجلی مہنگی ہے، کتنے لوگ، لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں۔ تو جو ٹیکس نے جمع کرنے کا ہدف کیا تھا پچھلے سال 5,555، سب جانتے ہیں نا، بجٹ تو پڑھتے ہوں گے سارے، 5,000 کتنا اکٹھا ہوا ہے؟ 3,998، تو 4,000 لگائیں، 1,500 ارب کم، 1,500، اور کتنے شبر دری صاحب کتنے ہیں؟ بھاگے بجا رہے ہیں، کیا کریں؟ یعنی کسی لحاظ سے کوئی چیز ان کی اچھی نہیں ہے۔ پھر دیکھیے ڈالر 105 روپے کا تھا، کتنے 168 پہنچ گیا، 168 کا 105 روپے کا ڈالر تھا، اب اتنے آپ کا پیسہ ڈی ویلیو ہو گیا، آپ کا روپیہ ہے وہ کاغذ کا ٹکڑا رہ گیا۔ جب کاغذ کا ٹکڑا ہوگا اس کی پرچیزنگ پاور کیا ہوگی؟ دیکھتے چلے جائیے۔ پھر یہ بڑے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے دور میں سٹاک مارکیٹ جو سٹاک مارکیٹ انڈیکس ہے وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں 42,450 تھا، اور کل 40,111، ابھی بھی 2300 پوائنٹ کم ہے، درمیان اور کم ہو گیا تھا۔ اب اس سے حساب کریں کیئر ٹیکر گورنمنٹ 2 سال پہلے، تو ابھی بھی 2300 نکات کم ہے۔ ذرا سوچیے، کوئی چیز اچھی نہیں۔ پھر مہنگائی کی شرح 15% ہو گئی ہے، پہلے 4.5 تھی، 15% ایوریج، ہر چیز مہنگی، 15%، سوچیے ذرا۔ پھر برآمدات آپ کی 24% کم ہو گئی ہیں، برآمدات 24% مجموعی طور پر کم ہو گئی 24%۔ پھر دیکھو نا، آپ سوچیے، کیا ہر فرد کو ہسپتال بن گئے؟ مل کی صحت کی سہولتیں، سوچیے ذرا۔ کیا ہر جو SHO ہے وہ آپ کا خادم بن گیا؟ سوچیے ذرا۔ کلچر چینج ہو گیا، نیا ملک بن گیا۔ یہ ملک میں پہلے سکھا شاہی تھی، اب نوکر شاہی، اب شوگر شاہی، اب آٹا شاہی، اب پٹرولیم شاہی، ملک کی مافیا شاہی کا شکار ہو گیا۔ سوچیے ذرا۔ اب آٹا دیکھ لیں، چینی دیکھ لیں، پٹرولیم دیکھ لیں، سارے مافیا ہیں، اور سارے کے سارے عمران خان صاحب کے چاروں طرف بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہیں بھی ہمیں حکومت نامی چڑیا نظر نہیں آتی، مافیا نظر آتے ہیں۔ اور ٹھیک کہا ہے چیف جسٹس نے کہ حکومت کو مافیا پالتے ہیں، یہ حکومت مافیا سے پلتی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑے منتظم ہیں، ہماری انتظامی صلاحیت بہت اچھی ہے۔ کیا اسٹیل مل، کیا PIA، کیا ریلوے خسارہ ختم ہو گیا؟ ختم ہو گیا خسارہ، سارے منافع میں آ گئے۔ کہاں ہے انتظامی صلاحیت کہ ہمارے فلاں فرد کی ہے؟ بڑا نام لیا کرتے تھے، فلاں آئے گا یہ کر دے گا، فلاں آئے گا یہ کر دے گا، سارے آگے ماشاءاللہ نا، سارے کے سارے آگے۔ کچھ کیا؟ مودی سے امید ہے کہ مودی کے لیے امید، یار مودی جیت جائے گا تو مسئلہ حل کر دے گا کشمیر کا، اور ٹرمپ مسئلہ حل کر دے گا۔ یہ ان کی حالت ہے یار، انہیں پتہ نہیں حکومت ہوتی کیا ہے۔ پھر سوچئے اسی دور میں کشمیر کا 370 آرٹیکل ختم ہوا، 35 سے ختم ہوا، ڈومیسائل کے تمام قوانین بدلے گئے،
اور آج پورے انڈیا سے لاکھوں لوگوں کو ڈومیسائل مل رہے ہیں اور جا کر رہائش اختیار کر رہے ہیں، اور جو 73 سال میں نہیں ہو سکا، اب آبادی کا تناسب تبدیل ہونا شروع ہو گیا ہے، تبدیل ہونا، ڈومیسائل بن گئے ہیں، لوگ پہنچ رہے ہیں۔ مجھے پرانی بات یاد آ گئی، یا خان کے دور میں ہمارا مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا تھا، اس عمران خان صاحب کے دور میں ہمارا کشمیر چلا گیا آئینی طور پر، کیا کر سکے ہم؟ سوچیے ذرا، انڈیا کی سلامتی کونسل کا ممبر منتخب ہو گیا، انڈیا سلامتی کونسل UN کا منتخب ہو گیا 184 ووٹ لے کے، ہم روک نہیں سکے، کسی کو کھڑا نہیں کر سکے۔ سوچ سکتے ہیں انڈیا کتنے 300 کچھ دن ہو گئے، 80 لاکھ لوگ وہ لاک ڈاؤن میں ہیں، ہو گئے نا 300 کچھ دن، کیا کر سکے؟ سوچئے ذرا۔ پھر میں گزارش کروں، جو فارن پالیسی ہے وہ لوگ بڑے سیزنڈ ہوتے ہیں، یہ بچگانہ لوگ ہیں سارے کے سارے۔ وزیر اعظم کبھی ناراض کر لیتا ہے ملیشیا کو، مہاتیر محمد کو، کبھی جناب ترکی کو، کبھی جناب سعودی عرب کو، ان سارے لوگ جو ہیں بغیر سوچے سمجھے بیان دیتے ہیں، بغیر، یعنی کسی کا حکومت کہتے ہیں، وہ تو نامی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور دیکھیے اس سال یعنی اتنی مہنگائی بڑھ گئی، جب مہنگائی بڑھتی ہے تو پرچیزنگ پاور کم ہو جاتی ہے، تو کیا تنخواہ بڑھائی ملازمین کی؟ کوئی پینشن بڑھائی؟ سوچیے ذرا۔ اس لیے میں گزارش کروں، آپ سارے میرے بھائی ہیں، آپ ہر جماعت کو جانتے ہیں، میں آخری بات گزارش کرتا ہوں، پہلے بات لمبی ہو گئی ہے، یہ پاکستان پیپل پارٹی ہو، مسلم لیگ نون ہو، یہ PTI ہو یا کافی، سارے ایک ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو 2002 سے جب ہم قومی اسمبلی میں گئے تھے، ایک تو 41 MNA نون کے کاف میں شامل ہو گئے تھے، ریکارڈ نکالا، 141 ممبر آف جنرل اپنے نیشنل اسمبلی لیو دا مسلم لیگ نون اینڈ جوائن دا مسلم لیگ کاف، 140 2008 میں 89 MNA کاف چھوڑ کر پیس میں چلے گئے تھے، اب سارے PTI میں آ گئے ماشاءاللہ، وہی دو لوگ ہیں، وہی 200-250 لوگ ہیں، وہی کاف میں اور کوئی PP میں، وہی نون میں، سب وہی ہیں۔ اور مقابلے میں جماعت اسلامی، آپ کی جماعت، 73 سال پاکستان کے گزر گئے، ابھی ہم نے 14 اگست کو 74واں یوم آزادی منایا ہے، 74واں۔ 73 سال میں ہر چیز تباہ ہے، ایک ایمان، اس کی بنیاد پر ہم نے جماعت کو ووٹ نہیں دیا نا۔ اب تجربہ یہ بتاتا ہے کہ جب تک اس ملک میں نظام مصطفیٰ نافذ نہیں ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان ہاتھوں میں اقتدار نہیں آئے گا جو کمپیٹنٹ ہیں، ہارڈ ورکنگ ہیں، جرأت مند ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جب ایسے لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار نہیں آتا، آپ کا ملک ایسے ہی کریپ کرتا رہے گا۔ میں آپ کو دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کسی بھائی نے کوئی سوال کرنا ہے؟ میاں صاحب، آپ نے بات کی ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ فرنٹ پہ آ کے جنگ لڑتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک قاضی حسین احمد صاحب آزاد تھے، تواتر کے ساتھ پروگرام ہوتے تھے۔ 24 مہینے آپ نے خاموشی اختیار کیے رکھی ہے۔ آج آپ کو یہ یاد ہے کہ ملازمین کی تنخواہیں نہیں بڑھائی گئی، گراں فروشی کی جا رہی ہے، اس کی کیا وجوہات ہے؟ آپ کیوں آگاہی مہیا نہیں کرتے لوگوں کو؟ آپ کیوں آگاہی نہیں دیتے؟ آپ نے یہ جو پروگرام تھے وہ کس وجہ سے بند کر دیے؟ میرے بھائی، آج سے 2 سال پہلے مجھے اچھی طرح یاد ہے، ہماری مرکزی مجلس شورا کا اجلاس ہوا، یہ کوئی ستمبر ہوگا یا ستمبر یا ستمبر ہوگا، 18 کی بات کرتے ہیں۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ آئندہ ہم الیکشن لڑیں گے جماعت اسلامی کے نام سے، جماعت اسلامی کے جھنڈے سے اور جماعت اسلامی کے نشان سے۔ ہم نے اسی دن مہم شروع کر دی تھی۔ ہمارے اپنے ساتھی کہہ رہے تھے کہ 4 دن ٹھہر جائیں،
مجھے یاد ہے ہم نے کہا تھا کہ بھائی یہ جو اس نے بندے اکٹھے کر لیے ہیں عمران خان صاحب نے، وہ ایسے نہیں ہیں کہ اچھا کام کریں گے، انہیں پتہ نہیں حکومت کیا ہوتی ہے، انہیں پتہ نہیں عوام کیا ہوتا ہے، سارے باہر سے اٹھا کے لے آئے ہیں، وہ اس معاشرے کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ ہم نے 2 سال پہلے تحریک شروع کی تھی، اب نکال لیں، ہم نے جلد سے جلوس روز شروع کیے تھے، اور اس کے بعد یکدم پچھلے سال 5 اگست کو 370 انہوں نے منسوخ کر دیا، 35 منسوخ کر دیا۔ پھر ہم نے کشمیر کے بڑے بڑے جلسے کیے، اب وہ زیادہ ہم نے کیا، اسلام آباد میں لاکھوں لوگ جمع تھے، پھر پورے کشمیر کے آفس شروع کر دی، روز کہیں نہ کہیں کرتے تھے، روز کہیں نہ کہیں کرتے تھے۔ اب پھر یہ کرونا آ گیا، ہم کرونا میں پورے پاکستان میں ہر جگہ ہم نے 2.25 ارب خرچ کیا ہے اس مہم میں، آپ سے اکٹھا کر کے۔ اور اگر وہ آپ سروے پڑھتے ہوں، جو پرس ایک بڑا ادارہ ہے سروے کر رہے ہیں، اس نے عوام سے سوال کیا ہے کہ کون سی سیاسی جماعت ہیں جس نے کرونا پینڈک میں عوام کی خدمت کی ہے، تو نمبر 1 پر جماعت اسلامی 16%، یعنی نمبر 1 28%، یہ آپ کی پی ٹی آئی ہے، ظاہر حکومت ہے نا، جماعت اسلامی ہے بکسا پیچھے ہیں 10%۔ ہم تو ہوتے ہی فیلڈ میں، میرا بھائی ہوتے ہی فیلڈ میں ہیں۔ کل ہمارے سراج صاحب کہاں تھے، پرسوں کہاں تھے؟ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن ہماری یا میری جماعت کہیں نہ پہنچے ہوتے ہیں، میرے صبح کہیں نہ پہنچے ہوتے ہیں۔ ہم تو میرا بھائی ہمیشہ گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، اور موسم قائصہ بھی بہت ایکٹیو تھے الحمدللہ۔ اسلم صاحب پچھلے 10-12 سال میں جو ہے وہ سوشل میڈیا اور میڈیا کا بہت زیادہ دور رہا ہے، تو جیسے ابھی چودھری عابد صاحب نے کہا ہے کہ پچھلے 10-12 سال سے ہم لوگ محسوس کر رہے ہیں جلم کے شہری ہونے کے ناطے کہ جماعت اسلامی اس معاملے میں بہت زیادہ پیچھے چلی گئی ہے۔ میں گزارش کروں جی، آپ کو ابھی میرا اکاؤنٹ نکال لیں، میاں اسلم 3 لاکھ سے زیادہ لور ہیں، ایک میاں اسلم نکالیں، ابھی نکال کے دیکھیں۔ جماعت اسلامی نکال لیں، وہ 40 لاکھ پہنچا کے نکال کے دیکھیں۔ یہ گورنمنٹ وہ بہت اور بات ہے۔ جماعت اسلامی سوشل میڈیا میں، ٹویٹر پر سب سے زیادہ ایکٹیو ہے۔ گراؤنڈ ریالٹی جو ہے گراؤنڈ کے اوپر تو میں گزارش کروں گی، آپ نے اس کی بات کی نا، گراؤنڈ کے اوپر یہ ہے کہ ہمارا کام لوگوں کے پاس پہنچنا، کشمیر کانفرنس کرنا، جلسہ وہ ہم روز کر رہے ہیں۔ کل بھی 350 لوگ شامل ہوئے اپنے مری میں، وہیں تھے، پرسوں وہاں اپنے ادھر ہوئے ہیں، پشاور میں ہوئے ہیں، روز ہی ہوتے ہیں، فیلڈ میں ہوتے ہیں۔ میاں صاحب میرا آپ کو کوشچن یہ ہے، میرا نام محمد کیا نہیں ہے، ڈان نیوز سے میرا تعلق ہے۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو واپس لانے کی تیاریاں کر رہی ہے گورنمنٹ، اور اب یہ گورنمنٹ مان بھی رہی ہے کہ جو میاں نواز شریف کی رپورٹ تھی وہ جعلی تیار ہوئی تھی۔ کیا آپ سمجھتے ہیں، جماعت اسلامی سمجھتی ہے کہ یہ حکومت کے گٹھ جوڑ سے باہر گیا، اب ایک پلان کے ذریعے باہر بھیجا گیا، اب یہ تو بھی ڈرامے کر دیا، کیا کہیں گے سر آپ؟ میرا بھائی میں نے آپ کو جواب پہلے دے دیا کہ یہ کوئی نواز شریف صاحب ہوں، کوئی شہباز شریف صاحب ہوں، کوئی زرداری صاحب محترم ہوں، یہ عمران خان صاحب محترم ہوں، یہ سارے ایک ہیں، یہ سارے ایک ہیں، اور ہمیں یہ ڈرامے کر کے ہماری آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں۔ ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے، ہمیشہ سے ہوتا رہا۔ اس طرف نہ جائیں، انہیں کرنے دیں، ماشاءاللہ جو چاہے کرنے دیں، سیدھی طرف آئیں کہ عوام کو اگر خوش کرنا ہے، عوام کے مسائل حل کرنے ہیں، انہیں یکسوئی دینی ہے، انہیں تعلیم کے زیور سے راستہ کرنا ہے، انہیں صحت کی سہولتوں سے راستہ کرنا ہے، پاکستان کو باعزت بنانا ہے، قرضہ فری بنانا ہے، تو ایک ہی راستہ ہے، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سے ڈرنے والی اور کمپیٹنٹ حکومت وہ جماعت اسلامی ہے، آپ کے ساتھ مل کر تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے۔ اچھا سر بتائیے گا، ابھی آپ نے حکومت کے متعلق بتایا کہ جتنی آپ نے باتیں بتائی بلا شبہ وہ بالکل نہیں ہے، تو اس سے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے آپ الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، تو جماعت اسلامی کا اسٹانس اس پہ کیا ہے کہ وہ کیا الیکشن کی طرف جا رہی ہے؟ اکیلے تو آپ حکومت گرا نہیں سکتے، تو دوسری جماعتوں سے کوئی مشاورت وغیرہ چل رہی ہے آپ کی؟ دیکھیے میں نے تو بیٹا حکومت گرانے کی بات کی نہیں، آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے نہیں آپ کی بات درست ہے۔ دیکھیے نا، میں نے تو گزارش کی ہے کہ 2 سال کی سونامی حکومت کی یہ کارکردگی ہے۔ میں نے 19 عمر سے شروع کی ہے، شیخ رشید صاحب سے شروع کی ہے، فواد چودھری سے شروع کی ہے، گلزار صاحب سے شروع کی ہے، چیف جسٹس میں انہیں سے شروع کی ہے، میں تو اپنی بات کوئی نہیں کی، جدھر میں ڈیٹا کیا ہے یہ تو ریکارڈر میں آتا ہے نا، مسائل تو بتا دیے، اس کا حل بھی تو حل بھی بتا دیا نا جماعت اسلامی۔
ارے بھائی حل تو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ہم 73 سال تجربے کر چکے، کبھی پی پی کے، کبھی نون کے، کبھی کاف کے، کبھی کنونشن لیگ کے، کبھی فلاں لیگ کے، کبھی فلاں لیگ کے، 4 جرنیلوں کا بھی مسئلہ حل نہیں ہوا۔ مجھے بتایا آپ جیل میں بیٹھے ہیں، کیکر کے درخت سے کبھی کسی نے آم توڑا ہے؟ وہ درخت کیکر کا لگاؤ، اس کو پالو، پانی ڈالو، یا جوان ہو جائے تو نیچے پیٹی رکھ کے بیٹھ جاؤ کہ جناب آم کی بھر جائے گا۔ بھائی کیکروں کا درخت پالو گے، چور ڈکیت بدماشوں کو پالو گے، یہ جب شگر ملنے کس کی ہیں؟ زرداری صاحب کی، جہانگیر ترین صاحب کی؟ آپ کی کیوں نہیں ہے؟ ان کی کیوں نہیں ہے؟ ان کی کیوں نہیں ہے؟ ان کی کیوں نہیں ہے؟ آپ کیوں نہیں پرمٹ ملتا؟ آپ لینا پرمٹ، آپ یکدم اربپتی ہو جائیں گے، آپ کو مل جائیں گے، آپ کو مل جائیں گے۔ کیوں نہیں ملتا آپ کو بھائی؟ ہمیں کیوں نہیں ملتا یار؟ شگر میں نا گنا تو جانا مشینی چھوٹی سی ہوتی ہے، باقی تو کھیت ہی کھیت ہوتے ہیں۔ باقی یعنی اس کو بیلنا ہی ہے نا یار، گنے کو بیلنا ہی ہوتا ہے، کیا کرنا ہوتا ہے؟ ابھی چھانی لگی ہوتی ہے، ایسے کر کے چھان دیتی پڑ کے، کہانی کو نہیں ہوتی۔ پرمٹ چاہیے، لاکھوں روپے کا، ہمیں اربوں کا ہمیں نہیں ملتا وہ۔ اسے اصل کہانی یہ ہے، میں تو پوری بات کی ہے، یہ گزارش کی ہے کہ ملک کو سنبھالنے کے لیے 22 کروڑ عوام کی خدمت کے لیے اور واقعتاً ملک کو خوشحال بنانے کے لیے اس کے مطابق چلنا پڑے گا جو ہمارا بنیاد ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ ہم اللہ سے وعدہ کیا تھا نا، اللہ سے وعدہ نہیں پورا کیا نا، 73 سال ہو گئے ہیں۔ آپ کسی صاحب سے وعدہ کریں، پورا نہ کریں، وہ خوش ہوگا؟ اللہ سے وعدہ کیا، پورے ملک میں وعدہ کیا، کروڑوں لوگوں نے وعدہ کیا، جلوس نکال کے وعدہ کیا اور نہیں پورا کر رہے، اللہ سے دھوکہ کر رہے ہیں، تو مہنگائی کم ہوگی؟ ایک ہی حال ہے، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سے ڈرنے والی قوم جو کمپیٹنٹ بھی ہو، کمپیٹنٹ ہو، پڑھی لکھی ہو، جرأت مند ہو، وہ جماعت اسلامی۔ میرا سوال ہے کہ آپ کی جماعت اسلامی جماعت ہے، آپ کی جماعت میں آج تک جو ہے اسلام کے لیے آواز کیوں بنا دی؟ پیارے بھائی، آپ پاکستان کا دستور پڑھیں، آپ نے بڑا اچھا سوال، لمبا سوال کیا ہے۔ آج آپ کا دستور 90% اسلامی ہے، پڑھیں 90%۔ مولانا مودودی رحمہ 48 میں نظام اسلامی کی مہم چلا تھی، 48 میں ہم پیدا نہیں ہوئے تھے، 19 ماہ جیل میں رہے تھے۔ قرارداد مقاصد پہلے بیانیہ کا ابتدائی کا حصہ بن گئی تھی، اب وہی قرارداد مقاصد 2A آرٹیکل ہے، قابل جہاں سے شروع ہوتا ہے یہ ملک اللہ کا ہے، پڑھیں جا کے، اس میں اسلامی نظام نافذ ہوگا، جو MNA بنے گا اس کے مطابق ملک کو چلائیں گے۔ 73 میں کون تھا؟ مفتی امام پروفیسر خورشید صاحب تھے، دیکھیے جا کے، ہاں سپریم لا ہوگا۔ ہم تو قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے کیا آپ کے کسی ممبر نے اسلام کے لیے آواز بلند کی؟ بھائی ہم نے دستور بنا دیا، بھائی دستور بنا دیا، دستور میں پڑھے نہ جا کے دستور سائنس کو پروفیسر صاحب ملیں گے، پڑھے جا کے دستور۔ بھائی 90% ہماری کوشش ساری کی ساری، بھائی بادامی نے ہم نے بنا دیا، لکھا دیا دستور میں۔ پوری دنیا میں ایک ہی دستور ہے امت مسلمہ پاکستان کا، ترکیوں کو بھی نہیں ہے، سعودی عرب کا بھی نہیں ہے، پڑھے جا کے بھائی۔ ہم اس میں کامیاب ہو چکے ہیں الحمدللہ، ہم نظریاتی طور پر کامیاب ہو گئے، ہم اب اس کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ جب پڑھیں دستور پھر میں سے بات کرنا۔ آپ اسلامی نظام کی بات کر رہے ہیں، اگر آپ حکومت میں آتے ہیں تو یہ جو 73 کا آئین ہے اس کو ختم کریں گے؟ نہیں بھائی، وہ اس میں عمل کریں گے، وہ اسلامی خود ہے تو کیسے اسلامی ہے؟ بھائی، ایسے اسلامی ہے، پڑھ کے دیکھو گے اس کو۔ ویسے اسلام میں تو چور کی سزا ہے اس کے ہاتھ کاٹ دیتی ہے، یہاں پہ تو سزا ہی نہیں ہے۔ میرا بھائی آپ پڑھیں نا اس کو جا کے، میں 90% کہہ رہا ہوں، میں 100% نہیں کہہ رہا، باقی ہم تبدیل کر لیں گے، میں 90 کہہ رہا ہوں، 90 کہہ رہا ہوں۔ وہ دیکھیں نا، جب پریکٹیکلی تو پھر کہانی یہ ہے، اسلام سزا دینے کے حق میں نہیں ہے، یاد رکھنا، اسلام کا مزاج ہے، اسلام معاشرہ ایسا کر دیتا ہے کہ چوری کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر ہر فرد کو گھر میں آسانی سے سستی گندم مل جائے، آٹا مل جائے، چینی مل جائے، داریں مل جائیں، مرغی مل جائے، ہر ایک کو مفت ایجوکیشن مل جائے، کون چوری کرے گا؟ ہاں، اگر واقعی کوئی مجرم ہوگا اس کو سزا ملیں گے، سر ٹنڈے نہیں ہو جائیں گے، بہت کم سزائیں ملتی ہیں، معاشرہ ایسا بنا دیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو وزیر اعظم جو ہے وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھے، وہ آ کے مسجد میں خطبہ دے، اس کی پوری چیز سامنے ہو، وہ چور نہ ہو، بدماش نہ ہو،
चांदी ना हो, बद अखलाक ना करे, अब हम असर पड़ेगा ना। ऊपर से पूरा पूरा माशरा बदल जाता है, तब्दील हो जाता है। इस्लाम जो है ये माशरे को तब्दील कर देता है, बुराई के मौके ख़त्म कर देता है, लेकिन फिर भी जो मुजरम है उसे भी पूरा कर दिया जाता है माशाल्लाह। बहुत मेहरबानी जी, हम दोबारा शुक्रिया अदा करते हैं जी। करो करो भाई करो, नहीं करे करें। पाकिस्तान में जब भी कोई हुकूमत आई है, पीपी की है, नून की या काफी की, उस पर कोई भी इशू बने तो सबसे पहले जमात इस्लामी ने तहरीक चलाई है। मगर अफसोस कि 2 साल में जो इस PTI की हुकूमत आई है उस पर बेशुमार इशू बने। इनसे पूछो, मैं लंबा जवाब दे चुका नहीं, वो मैंने सुन लिया, मैं मौजूद था। अच्छा ठीक है। लेकिन जमात इस्लामी ने इससे PTI के खिलाफ आज तक कोई तहरीक नहीं चलाई, सिवाय आपके जो अमीर साहब उनका एक अखबारी बयान किया था। अभी दूसरा सवाल ये है कि अभी इस भाई ने सवाल किए इस्लामी निज़ाम के बारे में है कि 98% जो है इस्लामी निज़ाम, 90 फर्क है तो बहुत। क्या इस्लामी माशरे में मस्जिद में डांस वगैरह जायज़ है? आप खुद ही नहीं, जानते नहीं, आप मुझे बताएं ना, अगर जायज़ नहीं है तो फिर आपने कोई आज तक आपकी आवाज़ नहीं आई ना, आपने कोई उस पर सबसे, अब बैठे, सबसे पहली बात हमने जो सुना था लाहौर में, अभी पढ़ ले तकरीर मेरे कई में जब बात की, अभी पढ़ और जमात के अमीर सबसे पहले निकले थे हम लोग, सबसे पहले। उसके बाद फैमिली निकली ना, ये यूथ निकली सबसे पहले। और देखिए हमारी ये मेरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये PTI के हक में है कि खिलाफ है? खिलाफ ही है ना, यही तहरीक हो। हम किसी का सर तो नहीं पड़ेंगे इमरान खान साहब का, हम बात ही करेंगे ना यार, हम हकीकत बयान करेंगे ना। हर जगह बयान करते हैं, खूब बयान करते हैं, रोज़ ही बयान करते हैं। जाके ये जो हमारे, एक मिनट, 2 साल में आपने कोई तहरीक नहीं भाई नहीं बेशुमार इशू बने हैं। नहीं, हम हमेशा तहरीक चलाइए। ये जो जब 35 ख़त्म हुआ है, किसने बड़े बड़े अपने निकले हैं, किसने कश्मीर कॉन्फ्रेंस हमने की है। हम तो हमेशा फील्ड में होते हैं। आप जो हमारी चीज़ें पढ़ रहे हैं जो कौमी असम्बली में, सेनेट में, हम तो हमेशा सबसे आगे होते हैं। शिकायत अब हम जल्दी काम कर जाते हैं माशाल्लाह, अब लेट पहुँचते हैं अल्लाह के फजल से। बड़ी मेहरबानी।